السلام علیکم پیارے بچوں، امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھنا ہے اور اس کو برے دوستوں کی بری صحبت سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خط لکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں، ہم اس مقام کے بارے میں لکھتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے ہم لکھ رہے ہوں۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ پیپر کے اندر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، امتحانی مرکز کے اندر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے جس مقام سے لکھ رہے ہیں اس کا پتہ نہیں لکھیں گے بلکہ امتحانی مرکز لکھیں گے۔ امتحانی مرکز لکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ تاریخ لکھتے ہیں جس تاریخ کو وہ لکھ رہے ہیں۔ اب زیادہ تر جو بچے ہیں وہ تاریخ لکھتے ہوئے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کچھ اس طرح ہندسوں میں لکھ دیتے ہیں، جیسے 1/4/2021۔ اب 2021 جس بچے نے اس طرح تاریخ لکھی ہے بیٹا اس کو نمبر نہیں ملیں گے۔ تاریخ کس طرح لکھنی ہے؟ تاریخ آپ لوگوں نے لکھنی ہے کہ آپ کے 2 اپریل اور 2021۔ اب یہ طریقہ کار تو ٹھیک ہے تاریخ لکھنے کا، لیکن اس کا بھی آدھا نمبر ملے گا۔ کیونکہ تاریخ لکھنے کے لیے بورڈ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اردو کے جو آپ لوگوں کے ہندسے ہوتے ہیں ان میں لکھنے ہیں، اس طرح کہ 2 اپریل اور آپ لکھیں گے 2021۔ اب زیادہ تر بچے کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ 2021 جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ درمیان میں یہ والی صفر استعمال کر دیتے ہیں جو کہ اندر سے ہالو ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے۔ بیٹا اردو کے اندر جو صفر استعمال ہوتی ہے وہ اندر سے خالی نہیں ہوتی بلکہ ایک نقطہ کی مانند ہوتی ہے، جیسے کہ یہ ہے۔ تو یہ غلطی نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوسری غلطی جو زیادہ تر بچے کرتے ہیں، وہ جب السلام علیکم لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ درمیان میں واو ڈال دیتے ہیں، حالانکہ واو نہیں، میم کے اوپر پیش ہے جس کی وجہ سے السلام علیکم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مخاطبہ کی تھی، یعنی کہ اگر تو کچھ بچے ایسے غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو میں نے پیپر چیک کیے ہیں آپ لوگوں کے، ٹیسٹ چیک کیا تھا، اس میں دیکھا تھا کہ جو زیادہ تر بچوں نے غلطی کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو مخاطب کرنے کے لیے الفاظ ہیں وہ بڑے بھائی کے لیے بھی وہی رکھے ہوئے ہیں اور چچا جان کے لیے بھی یہی رکھے ہوئے ہیں، اور کسی ایڈیٹر کو اگر لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی رکھے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس متن کو پڑھیں گے اور اس متن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں شاہراہ علم پر گامزن رکھے اور ہمارے اور تمہارے مشترکہ خوابوں کی تعمیر عطا فرمائے۔ تمہارے اسکول کی طرف سے ارسال کردہ تمہاری ماہانہ تعلیمی کارکردگی کا ثبوت نامہ موصول ہوا، جس کو پڑھ کر بے حد پریشانی ہوئی اور معلوم ہوا کہ تم شاید اپنے مقصد حیات کو بھول گئے ہو۔ اس کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تمہاری صحبت برے لڑکوں کے ساتھ ہے، تم نے سگریٹ نوشی شروع کر دی ہے۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں خط تحریر کر رہا ہوں۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں ابا جان کی خواہش یاد دلاتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میرا بے اسد بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، اور تم بھی کرسی پر بیٹھ کر کانوں میں اسٹیتھوسکوپ کا آلہ لگا کر گھوما کرتے تھے، تو سبھی گھر والے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے تھے۔ اسد بھائی، مقصد کے ساتھ زندگی پھول ہوتی ہے اور بلا مقصد زندگی کانٹے کی مانند۔ اپنے مقاصد کو مد نظر رکھو گے تو تم نہ بھٹکو گے۔ برے دوست ہمیشہ نقصان اور دکھ دیتے ہیں۔ انسان دنیا میں بھی جاتا ہے اور دین سے بھی۔ کہا جاتا ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ اس میں بیٹا دیکھیں کہ اس میں ضرب المثل استعمال کی ہے، اور ضرب المثل کو کیا اس نے مارکر کے ساتھ آپ لوگوں نے موٹا کر کے لکھنا ہے، ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے، اور چونکہ یہ ایک ضرب المثل اس نے اس کو میں کو کوٹیشن مارکس کے اندر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کوئی شعر، کوئی قول، کوئی ضرب المثل، کوئی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، کوئی کسی حدیث کی آیت کا ترجمہ جو اس خط کے اندر اس موضوع محل کے مطابق آتا ہو آپ لوگ نے ضرور لکھنا ہے۔ جیسا کہ یہ میں نے آگے لکھا ہے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے بھی اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟
اس لیے پیارے بھائی آج بھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے یا آگے بڑھنا ہے۔ برے دوستوں کی دوستی کا انجام ہمیشہ نامرادی ہوتا ہے، اور علم دوستی والے ہمیشہ اپنی مراد پاتے ہیں۔ ابھی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ والسلام، آپ کا بڑا بھائی الف بے جیم۔ یہ جو والسلام ہے یہ بیٹا یہاں پہ لکھا جائے گا اس حصے پر۔ اور الف بے جیم کیوں لکھنا ہے؟ کیونکہ بورڈ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ اپنا نام یا کسی طرح کی اپنا فون نمبر، پتہ یا شناخت، اسکول کا نام مینشن نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس مینشن کریں گے تو بیٹا آپ کا یو ایم سی بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ الف بے جیم کے فرضی نام سے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ والسلام۔